علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 فروری 2023 ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک واقعات ایسے ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں، یعنی واقعات ہوتے چلے جائیں، کہیں زلزلہ، کہیں سونامی آ رہا ہے، کہیں پہ لڑائی اور جنگیں مسلسل۔ اب دیکھیں کئی سالوں سے جنگیں چل رہی ہیں، عراق میں جنگ ہوئی، شام میں جنگ ہوئی، لیبیا میں جنگ ہوئی، یمن میں جنگ جاری ہے ابھی تک، افغانستان میں جنگ ہوئی، اب یوکرین میں جنگ جاری ہے، اور سب ممالک جو ہیں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ادھر چین میں ساؤتھ چائنا سی میں جنگ کی تیاریاں ہیں، تائیوان، چائنا، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ سب جنگ کے لیے تیار ہیں کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ روس بھی جنگ میں شامل ہے، تو جنگ بڑھ رہی ہے۔ جنگ کے کم ہونے کے ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آئے، یہ جنگ بڑھتی جائے گی۔ ابھی مشکل ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ ہم غالب آ جائیں۔ اور غالب کس لیے آ جائیں؟ تاکہ ہماری زندگیاں بہتر، ہمارے ملک کے لوگوں کی زندگیاں بہتر گزریں۔ 1975 سے اب تک، اس سے پہلے 1975 سے بھی پہلے کالونیز تھی، کالونین کا نظام تھا۔ برطانیہ، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، پوری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ افریقہ میں قبضہ تھا ان لوگوں کا، تو یہ کالونائزیشن تھی، اور لوگوں پر قبضہ کر کے ان کے ریسورسز کو استعمال کرتے تھے، اور افریقہ سے لا کے لوگوں کو غلام بناتے تھے۔ اور غلام امریکہ میں بہت زیادہ، آج جو آپ کو کالے لوگ نظر آتے ہیں، یہ سب غلام بنا کے انہیں لایا گیا۔ اس سے پہلے جو امریکن جب وہاں گئے تو وہاں پر جو ریڈ انڈینز رہتے تھے، تقریباً 1 کروڑ کے قریب ریڈ انڈینز کو وہاں پہ مارا گیا۔ تو یہ سب قتل و غارت گری چل رہی ہے۔ ابھی 2 صدیاں ہو گئی ہیں، 3 صدیاں ہو چکی ہیں کہ انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور انصاف کا کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہا کہ انصاف ہو سکتا ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں بات یہ ہے کہ اب تیسری جنگ عظیم کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ بھی اپنی ایکسپینشن نیٹو کی کر رہا ہے۔ نیٹو کے ممالک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے کم تھے، اب زیادہ سے زیادہ درخواست دے رہے ہیں ممالک کہ ہم نے نیٹو میں شامل ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک گروپ تو یہ ہو گیا جو نیٹو ہو گیا، ایک پورا گروپ یہ ہو گیا، دوسری طرف گروپ ہے کمیونسٹ کنٹریز کا، جس میں کہ رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، اور ممالک بھی ہیں جو کہ کمیونسٹ جہاں پہ حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اتنی، اور سب کے پاس ایٹم بم ہے، سب سے زیادہ تو ایٹم بم رشیا کے پاس ہیں، پھر کتنے ہی ممالک کے پاس ایٹم بم ہیں۔ تو دنیا کے ختم کرنے کے لیے تو صرف 2 3 4 ایٹم بم کافی ہیں، تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں، ان کا مصرف ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ایک ہے اور چھوٹی سی ہے۔ ویسے ہی گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سمندروں کی سطح بڑھ رہی ہے۔ سمندروں کی سطح بڑھنے سے اب سیلاب آنے شروع ہوں گے، جزیرے جو ختم ہو جائیں گے، جو جزیروں کی صورت میں ملک ہیں پورے، تو وہ ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اور جنگیں تو بعد کی بات ہے، یہ سونامی اور یہ زلزلے ہی دنیا کو ختم کر رہے ہیں، مگر یہ جنگ بھی رکتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سویلائزڈ اور سب سے زیادہ عقلمند کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم صرف افغانستان کو لے لیں تو افغانستان میں پہلے USSR آیا، 20 لاکھ افغانوں کو اس نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد جناب علی نیٹو آ گیا، اس نے پھر 20 لاکھ افغانوں کو شہید کر دیا، 10 لاکھ ایسی بھوک سے مر گئے۔ امریکہ میں افغانستان کا پیسہ پڑا ہوا تھا، وہ پیسہ نہیں دیا گیا، تو 10 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے، تھوڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے، 2 کروڑ 40 لاکھ لوگ افغانستان میں بھوکے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں زیادہ تر جو ہے ہمیشہ سے پاکستان سے جاتی رہی ہیں اور اب بھی جا رہی ہیں، مگر وہاں بھوک ختم نہیں ہو سکتی اتنی جلدی، بھوک تو ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو صرف حضور نے بے روزگاری، پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں، پاکستان کی سیاست کیا ہے، اور سیاست میں کیا، یہ سیاست کیسی سیاست ہے کہ ملک کو بچانے کے بجائے بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم آج اس وقت یہ سوچیں کہ کیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے جو دوسرے صفحے پہ بات ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقی لوگ جو ہوں گے، اللہ پاک نے ان کی ایک صفت بتائی ہے کہ وہ لوگوں کو دیں گے، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا اس میں سے تقسیم کریں گے، دیں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں کھجوروں کے خوشے درختوں سے باندھ دیے جاتے تھے، جو بھوکا ہوتا تھا وہاں سے لے جاتا تھا۔ تو ابھی بھی وہ وقت ہے کہ ہماری مساجد تو پوری پاکستان کے اندر ہیں، تو سب سے بہتر جو عمل ہے اس وقت، جو لوگ بھوکے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، بزنسز نہیں ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ لوگ کام نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو صورتحال ہے، بھوکے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں یہ کون ہیں، ہم نے تو سارے جتنے بھی انسان جو بھی پاکستانی ہیں یا افغانستان میں جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ ان سب کو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے ان سب کو کھانا کھلائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سلام کرو، سلام کرنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت آتی ہے، کیونکہ انسان میں عجزی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ظاہر کرنی ہے ہم نے، تو حضور کی بات کو ماننے میں ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، اس کا مطلب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ورنہ زبانی محبت تو سب کرتے ہیں، مگر دل سے جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے عمل سے ظاہر کرنی۔ جتنی بھی ہماری پاکستان کی مساجد ہیں اور افغانستان کی مساجد ہیں، ان سب سے کھانا لوگوں کو دیا جانا چاہیے، پکا ہوا کھانا دیں، کھجوریں دیں، خشک میوہ دیں، فروٹ دیں۔ اب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسجدوں سے، ہمیں جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا علماء اکرام ہیں جو مساجد کے اندر، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ہر مسجد سے کھانا شروع ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 2 وقت ہو، صبح کی نماز کے بعد ہو اور رات کو ہو، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے پورے ملک کے اندر۔ یہ نظام اگر شروع ہو گیا، حضور کی اس سنت پہ ہم نے عمل کر لیا کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم لوگوں کے اوپر خرچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں، افغانستان میں، دونوں ممالک میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ مگر اگر ہم ایسے ہی چلتا رہے گا، لوگ بھوکے مرتے رہیں گے اور ہم اپنے کروڑوں روپے شادیوں پہ، لاکھوں روپے شادیوں پہ خرچ کریں گے، تو پھر سمجھ لیں اللہ کی پکڑ بہت نزدیک ہے۔ یہ چاہے ہم کتنے بھی امیر و کبیر ہوں، ہم پکڑ میں آئیں گے، پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر یہ لوٹ مار شروع ہوگی اور لوگ ایک دوسرے سے چھینیں گے کھانے کی چیزیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لبنان میں حال ہوا کہ لوگ، بینکوں نے پیسے دینے بند کر دیا، جن کے پاس پیسہ تھا وہ پیسے لے کے نکلتے تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں، اللہ نے بہت دی ہیں، فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کھانے کی ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں۔ آپ باہر نکلیں، آپ دیکھیں ریڑیاں بھری ہوئی ہیں چیزوں سے، پیسہ نہیں لوگوں کے پاس۔ تو ہم کم از کم جو آدمی جتنا کر سکتا ہے، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے، وہ مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں دیں، اور مسجد والے ایک نظام بنائیں، ایک ایسا نظام کہ اس میں بھوکا کوئی نہ رہے۔ آپ ان کی تھیلیوں میں بنا کے رکھیں اور ان کو تقسیم کریں، جو بھی عورت آئیں، بچے آئیں، مرد آئیں، وہاں پہ ان کو تقسیم کیا جائے، لائن بنا کے دیں، جیسے بھی دیں۔ اور دیکھا جائے کہ ہر مسجد کے جو محلے میں لوگ رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو خود مسجد والے جا کر دیں، ان کے گھروں میں دیں، اور اس سے بڑی نیکی آج کوئی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، زکوٰۃ اسی وقت قبول ہوگا جب کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ہمارے پڑوسی 40 گھر، 40 گھر ادھر، 40 چاروں طرف ہمارے 360 گھر ہمارے پڑوسی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گھر میں بھی کوئی بھوکا رہ گیا تو ہمارے اعمال نہیں ہوں گے قبول اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے، میری ضروریات تھیں وہ تم نے پوری نہیں کی۔ مسلمانوں سے سوال ہوگا۔ تو آج یہ سوچنا ہے کہ حضور کی ایک سنت تو پورا پاکستان زندہ کر دے، افغانستان، بلکہ ہم افغانوں کو بھی، ہمارے بھائی ہیں وہ، ان کو وہاں پہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ جہاں جہاں بھوک ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے، جو امیر ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، مڈل کلاس میں بھی بہت لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مگر انہوں نے بینکس میں رکھا ہوا ہے یا گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو نکالیں، موت کسی وقت بھی ہمیں پکڑ لے گی، کسی وقت دنیا سے چلے جائیں گے، پھر یہ سب پیسہ یہیں رہ جائے گا، پھر یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، اور جنگ مسلط ہونے والی ہے۔ ابھی سے یہ ترتیب اگر بن گئی، اگر جنگ مسلط بھی ہوگی، پھر بھی لوگ بھوکے نہیں رہیں گے۔ چین کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے آج سے 1 سال پہلے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ 6 مہینے کا راشن جمع کر کے رکھ لو۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جنگیں آنی ہیں، انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا۔ پاکستان میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا۔ مہاتیر محمد جو ملیشیا کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ جمع کر کے رکھ لیں،
کھانا اور کھانے کی چیزیں، یہ سب مشکلات آنے والی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں کم از کم 1 سال کا راشن رکھ لینا، 1 سال کا راشن، کیونکہ جنگ ہوگی، ایک دم ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ طویل ہوگی، یہ چلتی رہے گی جنگ، اس میں پھر لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا۔ فائنل تو پھر اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے پیٹ بھریں گے، مگر اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے گھروں میں بچا کر رکھیں۔ فضولیات میں ایک پیسہ شادی پہ اور تقریبات پہ اور تفریح پہ ایک پیسہ خرچ نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں بھی رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ رکھے اور جمع کرے۔ اس وقت یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ ہونے جا رہا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ جنگ اگر شروع ہوئی، جنگ جیسے ہو رہی ہے یوکرین کی، یہ پھیلے گی تو ایک دم پھیل جائے گی، اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اب زلزلہ آیا ترکی میں تو وقت تھا لوگوں کے پاس، دب گئے لوگ، ہزاروں لوگ دب کے مر گئے، بچایا بھی گیا 40، پھر بھی 41,000 تو ہمارے سامنے ہے نا کہ وہ دب کے بیچارے مر گئے۔ تو یہاں پہ بھی زلزلوں کی کہا گیا کہ یہاں پہ بھی زلزلے آئیں گے، ابھی سے ہم اپنی ترتیب بنا لیں، اور مساجد سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ مساجد میں کھانے پینے کے سامان ایسے جو کہ خراب نہیں ہوتے، دودھ ہے، کھجور ہے، خشک میوہ ہے، ایسی چیزیں جن کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، آئل ہے، یہ چیزیں لوگ جا کے دیں تاکہ وہ اس کو اسٹور کریں اور وہاں سے وہ تقسیم کریں، صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو کھانا دیں۔ بیچ میں بھی کوئی آدمی اگر آ جاتا ہے، کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی بیچاری عورت آ جاتی ہے تو اس کو بھی دیں، مگر لوگوں کو اس لیے نہ دیں، دیکھ لیں، ذخیرہ اندازی کرنے کے لیے نہ دیں، مگر لوگوں کو کھانا تو ضرور دیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر اپنی آخرت بنانی ہے، اگر تقوی حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، تو ہمیں آج یہ کرنا پڑے گا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لوگوں کو کھانے کھلانے پڑیں گے، ہمیں اپنے لیے راشن جمع کرنے پڑیں گے۔ آنے والے وقت کا کچھ نہیں کہہ سکتے، آنے والا وقت کتنا، ہمیں پاکستان کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا حال ہے، پڑوسی ملکوں کے دیکھ لیں، پھر بھی ہندوستان ہم سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا بہت کچھ ہے، اور اس کی اکانومی مضبوط ہے، ہماری اکانومی ختم ہو رہی ہے بالکل۔ ہم تو قرضے ہمارے اتنے کہ ہم قرضوں کا سود نہیں ادا کر سک رہے، اتنا ہم نے ادا کرنا ہے۔ ابھی ہم نے اتنا چائنا کا دینا ہے، سعودی عرب کا دینا ہے، IMF کا دینا ہے، قرضوں کے ایک ڈھیر ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہاں، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور صرف ایک بات اللہ کی مان لیں کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں اور سچوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں، اللہ پاک ہمارے سارے مسائل حل کر دیں گے، اور مسئلوں کا حل صرف سچ کے اندر ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو جھوٹ سے منافقت آتی ہے، جب منافقت آتی ہے تو انسان جو منافق ہوتا ہے وہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، دو طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، انٹیگریٹی نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ زبان سے کچھ کہے گا، عمل اس کا کچھ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے اعمال بھی صحیح کر دوں گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اس بات کو، اللہ کے اس حکم کو مان نہیں رہے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کو توبہ کی ضرورت ہے، ہر آدمی توبہ کرے اور اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے اور سچ بولے، سچ بولیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر اللہ نے ایک اور قرآن میں آیت اتاری ہے، ان اللہ لا یہدی، اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، من هو کاذب کفار، جو کہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اور جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں ناشکرے کو کہ اسلام آ گیا، اسلام کا دین آ گیا اور اس پہ عمل نہیں کر رہا، وہ اس پہ چل نہیں رہا، تو ہم ان میں سے نہ بنیں، ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، کیونکہ جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قبر سچ ہے، حشر سچ ہے، قیامت سچ ہے، زندگی دوبارہ اٹھایا جانا سچ ہے، اس کا ہم یقین کر لیں۔ ہمارے سامنے لوگ ارب پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں، صدام حسین کو دیکھیں، کتنا میں سونے کے نل کے جناب، اور واش روم میں بھی سونے کے نل کے لگے ہوئے تھے۔ لیبیا کے صدر قذافی کو دیکھیں، اس کے پاس بھی ایسے ہی مال و دولت تھی۔ شہنشاہ ایران کو دیکھیں، اس کے پاس بھی یہی مال و کتنے کتنے امیر لوگ، کتنا کتنا پیسہ تھا، وہ سب پیسہ ختم ہو گیا اور کیسے بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک ان کو بھی
اللہ پاک مغفرت فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اللہ کے قریب اگر ہونا ہے تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتے جھوٹ بولنے والوں کو، اللہ گناہوں کو نہیں معاف کرتے۔ ہم ہزاروں حج کر لیں، ہزاروں عمرے کر لیں، کتنا بھی لوگوں کو کچھ کریں، مگر جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا ہے میں ہدایت نہیں دیتا جھوٹوں کو اور وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں میرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا